والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جنگ بدر کے بعد کا سماں ہے۔ تمام کے تمام قیدیوں کو مضبوط رسیوں کے ساتھ باندھ رکھا ہے، اور ان قیدیوں کے اندر اور کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ بڑے نازوں کے ساتھ پلے تھے، سردار تھے۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی نے یہ جرت کی ہو کہ ان کو رسیوں کے ساتھ اتنی سختی کے ساتھ باندھ رکھا ہو۔ تو وہ رسیاں اتنی سخت تھیں کہ وہ درد کی وجہ سے کراہ رہے تھے، جیسے آئے آئے ایسے بندہ کر رہا ہو، اس انداز کے ساتھ آوازیں کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، بڑی تکلیف کے اندر ہے، کیونکہ ہے تو چچا، بھلے مسلمان نہیں ہے لیکن ہے تو خون نا۔ تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ آپ تکلیف میں کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ اپنے چچا عباس کی تکلیف میرے سے برداشت نہیں ہوتی، ان کی تکلیف مجھے آرام نہیں کرنے دے رہی، مجھے سونے نہیں دے رہی۔ تو تھوڑا سا وقت گزرا، وہ تکلیف کی آواز آنا بند ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے حیران ہو کہ خیریت ہو؟ تو صحابی کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ اب میرے چاچا کی آواز نہیں آ رہی، خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تکلیف میرے سے برداشت نہیں ہوئی، میں نے جا کے ان کی رسی تھوڑی سی ڈھیلی کر دی۔ اب میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھ پہنچا ہے، ان کو سکون پہنچا ہے، لیکن عدل کا یہ تقاضا نہیں ہے، لیکن انصاف کا یہ تقاضا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی عام قیدیوں کی طرح ایک قیدی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میری چچا کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی ہیں، ویسے تمام قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اسلام اتنا تبلیغ سے نہیں پھیلا جتنا عدل سے پھیلا ہے۔ اسلام کا عدل اور انصاف کا ڈنکا جہاں جہاں پہنچتا تھا، وہ لوگ صرف اس وجہ سے اسلام کی دھارا میں آ جاتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے پہلے سرداروں کے ظلم سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو جیتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اور انصاف کا نظام ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ بھی اگر شدت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے بلکہ عدل اور انصاف کی پرواہ کرتے تھے۔ اس لیے سورہ الحدید کے اندر یہ بڑی پیاری بات ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے انبیاء کے دو مقاصد بیان کیے ہیں۔ ان کا ایک مقصد اللہ کی جانب ہوتا ہے، خالق کی جانب، اور ایک مقصد مخلوق کی جانب ہوتا ہے۔ جو خالق کی جانب مقصد ہے وہ توحید کا نظام قائم کرنا ہے، اور جو مخلوق کی جانب مقصد ہے وہ عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ توحید جتنا اللہ کا حق ہے، ایسے ہی انسانیت کا حق عدل اور انصاف ہے، چاہے وہ نبی کی بات مانے یا نہ مانے۔ اے نبی، آپ نے ان کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ یعنی اگر توحید کا نظام قائم ہو تو روحانیت آباد ہو جاتی ہے، روحانی دنیا آباد ہو جاتی ہے، اور اگر عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو تو انسانی دنیا آباد ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرتی نظام جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اگر عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو، جو کہ اس کے بارے میں کوئی دو رائے ہے کوئی نہیں ہے۔ چاہے ہماری گھر کی سطح ہو، ہمارے خاندان کی سطح ہو، یا ملک کی سطح ہو، اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہم نے عدل اور انصاف کے نظام کے۔ جو مسلکی تعصب ہے، جو جماعت کا تعصب ہے، جو سیاست میں تعصب پیدا ہو چکا ہے، اس بات پہ کھڑے ہونا کہ ہم نے لیڈر کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ہم نے جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، میں نے اپنے باپ، اپنی ماں یا اپنے رشتہ دار کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، میں نے عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ ایک جگرے کا کام ہے بھائی، یہ بہت بڑا ایمان کا کام ہے، یہ بہت بڑے تقوی کا کام ہے، جو کہ یقیناً کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ انصاف اور عدل میں فرق ہوتا ہے۔ انصاف کا معنی ہوتا ہے نصف نصف تقسیم کر دینا، لیکن عدل کا معنی ہوتا ہے میرٹ کے اوپر تقسیم کرنا، کہ ایک سیب ہے اور دو بہن بھائی بھوکے ہیں اور وہ سیب آدھا آدھا کر کے دونوں میں تقسیم کر دینا، یہ انصاف ہے۔ لیکن ایک بھائی بیمار ہے، دوسرا صحت مند ہے، اب صرف بیمار کو پورے کا پورا سیب دے دینا اور جو صحت مند ہے اس کو کچھ نہ دینا، یہ عدل ہے۔ انصاف کا ہونا ضروری نہیں عدل بھی ہو، لیکن جہاں پہ عدل ہوتا ہے وہاں لازماً انصاف ہوتا ہے۔
اور اسلام 26 سے زیادہ مقامات پہ قرآن کے اندر جس بات کا تقاضا کرتا ہے وہ عدل کا نظام ہے. اس لیے آپ اپنے سارے بچوں کو انصاف کی بنیاد کے اوپر سیدھا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بچہ ہو سکتا ہے آپ کی بات مان رہا ہے اور دوسرا بات نہیں مان رہا ہے. ایک بچہ جو ہے پڑھنے کے اندر بہت اچھا ہے لیکن دوسرا بچہ کام کرنے کے اندر بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی بات نہیں مانتا آپ دونوں کو ڈنڈا مارتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں میں انصاف کر رہا ہوں. نہیں میرے بھائی، آپ کا یہ انصاف آپ کے گھر کے اندر بغاوت پیدا کرے گا، کیونکہ ہر بچے کو اس کے انداز کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے جس کا نام عدل ہوتا ہے، میرٹ کے اوپر کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنا. اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی اہم بات ہے، ہماری بات جو مانتا ہے، جو نارمل تربیت کا نظام ہے گھروں کے اندر، اگر بات مانتے ہیں تو گلے سے لگائیں گے، اگر بات نہیں مانتا تو کوئی انصاف اور عدل کی توقع نہ کرنا میرے سے. یہ میرے بھائی اسلام کا عدل اور انصاف کا تصور نہیں ہے، کیونکہ اسلام کافروں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کی بات کرتا ہے. کافروں کے ساتھ جو ذمی ہے، ذمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسے کافر نان مسلم جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے لیکن وہ ہماری سلطنت میں رہ رہے ہیں، اگر ذمی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کے خلاف، مسلمان کے خلاف تلوار نکالنی ہے آپ نے، کیونکہ اس نے ایک کافر کو نقصان پہنچایا، کیونکہ اس نے عدل اور انصاف کا تقاضا نہیں ہے، وہ نظام جو ہے اس نے پورا نہیں کیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا بہقی کی روایت ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیول کا عدل چاہتے تھے اپنے لوگوں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو صحابی بیٹھے ہیں تو ان کا بیٹا آیا ہے اور انہوں نے بیٹے کو چوما اور اپنی ایک ٹانگ پہ بٹھا لیا. پھر اس بدو کی بیٹی آئی ہے، اس کو چوما نہیں ہے، بس دوسری ٹانگ پہ بٹھا لیا، عزت دی ہے اس کو، محبت کی ہے اس سے، لیکن چوما نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس شے نے ان دونوں کے درمیان انصاف کرنے سے روکا ہے؟ اللہ اکبر. محسوس ایسے ہوتا ہے واللہ عالم کہ آپ ایک بچے کو چومیں نا میرے بھائی تو دوسرا بچہ بھاگ کے آتا ہے کہ مجھے بھی چوما جائے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک بچے کو چوما ہو، دور کھڑی بیٹی نے بھی دیکھا ہو، وہ بھی بھاگی بھاگی آئی ہو کہ مجھے بھی چوما جائے گا، تو اس کو نہیں چوما گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نا انصافی ہے. اور آپ نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، عدل کرو، وگرنہ بغاوت اٹھے گی. ہر گھر کے اندر کوئی ایک بچہ ہوتا ہے جو کسی کی نہیں سنتا، وہ اکثر اوقات آپ کی ناانصافی کا نتیجہ ہوتا ہے. وہ اکثر اوقات صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ کی وہ مانتا نہیں ہے تو اس کو رگڑا بہت زیادہ لگتا ہے، اس کو سنائی بہت جاتی ہے، اور آپ سارے کا سارا پلڑا صرف اس کی طرف کر دیتے ہیں اور اس کو ایسے لگنے لگتا ہے جیسے باقی پوری دنیا فرشتے ہیں، باقی سارے کے سارے ماشاءاللہ یہاں پہ ولی پھر رہے ہیں، اور ہمیشہ ڈنڈا جو ہے وہ میری طرف آتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے پھر یہ ٹھیٹ ہو جاتا ہے. اب اس کو آپ سدھارنا بھی چاہتے ہیں، یہ نہیں سدھرتا. وجہ کیونکہ آپ نے عدل کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ نہیں فرمایا. اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی، بڑا اہم جملہ ہے. آپ کے دل، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات کے اندر اسلام عدل نہیں مانگتا، کیونکہ اس پہ کسی کا زور نہیں ہے. ظاہری سی بات ہے جو آپ کی بات مانتا ہے، فرما بردار بچہ ہے یا فرما بردار بیوی ہے، اس کے لیے دل آپ کا نرم پڑے گا، اس کے لیے جھکاؤ زیادہ ہوگا. اور جو نہیں مانتا اس کے لیے نفرت پیدا ہوگی، غصہ آئے گا، یہ نارمل بات ہے. لیکن اس کے اظہار کے اندر اسلام عدل مانگتا ہے. اظہار کیسے کرنا ہے دونوں بچوں کے سامنے؟ ایسے نہیں کرنا ہے تیرے سے مجھے نفرت ہے اور تیرے سے محبت ہے، یہ اظہار نہیں کر سکتے. آپ کریں گے اب یہ دوسرا بچہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، باغی ہو جائے گا. یہاں پہ یہ عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ جذبات جیسے مرضی رکھیں لیکن اظہار کے اندر اسلام عدل کا تقاضا کرتا ہے. اور دوسری بات، آپ کا ایک بچہ بدماش ہے اور دوسرا بچہ ولی ہے ماشاءاللہ، وراثت تقسیم کرنی ہے بھائی، دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم ہوگی یا آپ یہ دیکھیں گے کون میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ بتائیں بھائی، اسلام کیا کہتا ہے؟ برابر کرنا ہے. اسلام کہتا ہے عدل اس بات سے آزاد ہے کہ وہ آپ کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، بدماش ہے یا ولی ہے. ایک باپ، ایک ماں ہونے کے ناطے آپ نے اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ عدل کرنا ہے، تاکہ قیامت کے دن وہ یہ حجت نہ دے سکے یہ جو کیا ہے میرے ماں باپ نے کیا ہے، نہ یہ جو کیا ہے تیرے اپنے عمل نے کیا ہے، وگرنہ وہ آپ کو بھی لے کے جہنم کی طرف جائے گا. کیونکہ ان کی بے عدلی کی وجہ سے آج میں اس نظام پہ پہنچا ہوں، اس جگہ پہ پہنچا ہوں. ہمارے جو بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان نہ چاہتے ہوئے ایک لاشعوری طور پہ میرے بھائی ہم معاملہ برابری کا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اکثر جو خصوصاً پنڈوں دیہاتوں کی عورتیں ہوتی ہیں یہ گائے ہوتی ہیں، گائے جیسے بلی کا بکرا نہیں ہوتا ہے،
یہ مارے کھاتی ہیں، پٹتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ برتاؤ اس انداز سے کیا جاتا ہے۔ جب برا کام سے آتا ہے دیسی گھی کے پراٹھے لے کے آؤ، دیسی انڈے لے کے آ، اس کے لیے جا بھاگ کے پانی لے کر آ، حالانکہ بیٹی بھی گھر میں کام کر رہی ہے، وہ بھی برتن مانج رہی ہے، پورے گھر کی صفائی کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ویسے معاملہ نہیں کیا جاتا، یہ تو پرائے گھر کی ہے۔ یہ میرے بھائی اسلام اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اور یہ جو پھر وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ جو آپ سیانے بنتے ہو نا میرے بھائی، کھوچل بنتے ہو، اللہ کی نظر میں یہ کھوچل پونا کام نہیں آتا۔ عورت کو اتنا دبا کے رکھا جاتا ہے، پھر وہ وراثت مانگتی نہیں، میرا جو بھی میرے بھراواں دا ہے جو میرا ہے بھراواں دا ہے۔ ہاں صاحب اسی پنچایت کیتی ہے، سارے لوگ آئے نے، سارے وڈے آئے نے، انہوں نے سامنے انہیں کیا ہے جو ہے میرے بھائی، یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ علماء پتہ کہتے ہیں اگر یہ ایسا چاہتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا کروڑ روپیہ بنتا ہے نا، اگر مثال ہے کروڑ روپیہ بنتا ہے، کروڑ روپیہ لینا ہے، اس کی بہن کو دینا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں دینا، اور اس نے کہنا پتر گھر جا، 1 ہفتہ 2 ہفتہ انتظار کر، انتظار کرنے کے بعد اگر تجھے لگتا ہے کہ یہ 1 کروڑ روپے میں بھائی کو دینا چاہتی ہوں تو پھر آ کے دے دینا۔ آپ کو لگتا ہے کوئی بہن دے گی؟ بولو، لگتا ہے آپ کو؟ جتنے کیسز دیکھ لیں آپ عدالت میں جا کے، یا بہن نے کیے ہوئے ہیں، یا ماں نے کیے ہوئے، یا بیٹے نے کیے ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ ایک ہاتھ کی زمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قبضہ کیا ہوا ہے، جو تمہاری شے نہیں ہے، اگر باپ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، جو بیٹی کی شے ہے، جو بیٹے کی شے ہے میرے بھائی، یہ ایک ہاتھ کی بھی شے ہے میرے بھائی، یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک ہاتھ کی شے ہے، جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ عدل میرے بھائی، ایک جماعت کا بھائی ہے، اس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی ہے کیونکہ اپنی جماعت کا تھا، آپ نے بعد میں جا کے کیا کر لی؟ صلح کر لی، کیونکہ آپ نے کہا یار عدل کا تقاضا یہ ہمارا بھائی ہے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک آپ کا جماعت کا بھائی نہیں ہے، دوسری جماعت کا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کی لڑائی ہو گئی، کیا آپ صلح کریں گے؟ کوئی کرے گا میرے بھائی؟ ایک پی ٹی آئی کا ہمارا بھائی ہے، دوسرا نون لیگ کا بھائی ہے، دونوں مسلمان ہیں، دونوں پاکستانی ہیں، دونوں ارائی ہیں، دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں، ایک ہی برادری کے ہیں۔ آپ ایمان سے بتائیں، زمین آسمان ایک کر لیں، انہوں نے ایک دوسرے کی مننی؟ یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے، خیر کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، یہ اپنے جذبات کی پوجا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کچھ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو خدا بناتے ہیں، اپنی خواہشات کو الہ بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائی، ہمارے معاشرے میں یہ جو عدل اور انصاف ہے، آپ ایمان سے بتائیں، جو کماؤ پوت ہوتا ہے، جو آپ کی تلی پہ شبنٹو لا کے رکھتا ہے، پیسہ رکھتا ہے، اس کی قدر زیادہ ہے میرے بھائی، یا جو پیسہ نہیں رکھتا اس کی قدر زیادہ ہے؟ آپ ایمان سے بتائیں کس کی زیادہ ہے؟ چاہے دینی گھر ہے چاہے دینی گھر نہیں ہے، جو پیسہ رکھتا ہے میرے بھائی اس سے مشورے بھی ہوتے ہیں، جو پیسہ رکھتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے شادی کون سے شادی حال میں کرنی چاہیے، جو پیسہ نہیں دیتا، جو تڑی پہ کچھ ہے نہیں رکھتا، اس سے کوئی پوچھتا؟ اللہ کی قسم، یہ صرف ایک معاملہ آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانے کے لیے کافی، ایک معاملہ۔ اب آپ بچے کو کیا بتا رہے ہو؟ اوے پتر ایمان کچھ نہیں ہوندا، اگر تو نمازہ نموزہ پڑھدا نے کچھ نہیں ہوندا، اصل چیز روپیہ ہوندا ہے۔ جندے ہاتھ روپیہ ہے اندے عزت ہے، جس کے پاس روپیہ نہیں ہے اس کی عزت نہیں ہے۔ اور یہی بابا جب بڈھا ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ انصاف نہیں کرتی۔ بھائی تو نے ایسے ہی پالا ان کو، تو نے ان کی نظر میں پیسے کو بڑا رکھا تھا، آج انہوں نے بھی پیسے کو بڑا رکھا ہے۔ تو نے اس کی نظر میں عدل اور انصاف کو بڑا رکھا ہوتا، آج یہ بھی عدل اور انصاف کو بڑا رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا رکھی۔ اور عمر بن خطاب، اللہ اکبر، کیونکہ قرآن کی آیت اتری نا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، انصاف کرو حالہ تمہیں اپنے خلاف جانا پڑے۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اللہ ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ کا صحابی ایک جانب ہے اور ایک دشمن دوسری جانب ہے، آپ کے صحابی کا جرم نکلا ہے، صحابی کو سزا دینی ہے، دشمن بچا لینا ہے، اپنے خلاف بھی جانا پڑے تو انصاف کرنا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور عمر بن خطاب، ان کا تو عدل فاروقی مشہور ہے، عمر کا عدل ساری دنیا میں مشہور تھا۔ یہ واقعہ سنے میرے بھائی، فاتح مصر ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر فتح کیا ہے جو کم از کم 10,000 سال والی تہذیب ہے۔ عمر بن عاص نے 4,000 اپنی فوجیوں کے ساتھ پورے کا پورا مصر فتح کر لیا۔ میرے بھائی پروٹوکول آپ سوچ سکتے ہیں اس بندے کتنا ہوگا، مصر، اور پھر گورنر بھی وہی ہے، لیکن ان کا جو بیٹا ہے اس کے اندر تھوڑی سی اڑک آ گئی ہے کیونکہ میرا باپ فاتح مصر ہے۔ اس نے ایک عام سے مصری بندے کے ساتھ ریس لگاتا ہے گھوڑے کی، اور وہ مصری آدمی جیت جاتے ہیں عام سا، اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہار جاتے ہیں۔ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا اور یہ کوٹ لگا دیتا ہے اسے۔ ایک عام مصری، تیری یہ مجال، وہ تو ساڈے کول جیتے گا، فاتح مصر کے پتر سے جیتے گا۔ اور قربان جائے میرے بھائی، مصر کہاں،
مدینہ کہاں، وہ باپ ہے واللہ عالم غیر مسلم تھا یہ مسلم تھا، اس کا باپ اور بیٹا بوری بستر اٹھاتے ہیں مدینے آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سن رکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور انصاف، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا کون اور پرایا کون ہے، وہ عدل کرتے ہیں۔ وہاں سے بوری بستر اٹھائے مدینے آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے یہ ظلم کیا، ہمیں انصاف چاہیے۔ عمر بن خطاب خط لکھتے ہیں، بھائی اللہ اکبر، ایسے لگتا ہے یہ افسانے ہیں، افسانے، جیسے یہ اس دھرتی پہ واقعی نہیں ہوا، جیسے آج کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دھرتی کی باتیں ہی نہیں ہیں۔ عمر بن عاص کو انہوں نے خط لکھا کہ بھائی اپنے پتر لو مدینے پہنچو فوراً۔ ان کو یہ بات تھوڑی کھڑکی کہ لگتا ہے کوئی مسئلہ خراب ہوا ہے، ورنہ اتنی دور سے مجھے مدینے بلاتے یہیں پہ بتا دیتے۔ انہوں نے اپنے پتر کو بلایا، تو انہیں کچھ غلط تو نہیں کیا؟ پتر نے بالکل انکار کر دیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ واپس آئے ہیں، تو جب مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو عمر بن خطاب نے کہا کہاں بھی ہے وہ مصری آدمی جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، آؤ تمہیں انصاف دیں۔ انہوں نے ان کے ہاتھ میں ہنٹر دیا ہے، وہ جو چھانٹا ہوتا ہے نا، وہ چھانٹا پکڑایا ہے اور کہا جس انداز سے عمر بن عاص فاتح مصر کے پتر نے تجھے مارا ہے، یہ وقت ہے آج تو بھی مار لے۔ اور پھر بندے نے اس نے مارا ہے، بڑاس نکال لی اپنی جتنی نکال سکتا تھا، اور پھر کہنے لگا کہ الحمدللہ مجھے میرا انصاف مل گیا۔ یہ غلط جملہ سنے، عمر بن خطاب نے کہا اگر تم اس کے باپ عمر بن عاص کو مارتے میں پھر بھی تمہارا ہاتھ نہ روکتا۔ صحابہ حیران رہ گئے، ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ یہ باپ ہے، یہ اس کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ناتھ ڈال کے رکھے۔ فاتح مصر تم لازم ہو، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تمہارے بچے دوسرے ملکوں میں جا کے دوسرے جگہوں پہ جا کے ظلم کرتے پھریں۔ اور انہوں نے جملہ بولا عمر بن عاص کو، جب اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم کون ہوتے ہیں ان کو غلام کرنے والے؟ اللہ اکبر۔ اور روایات میں آتا ہے عمر بن عاص تھوڑا سائڈ پہ ہو کے عمر بن خطاب کو کہتے ہیں آپ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں، ورنہ لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے، ورنہ لوگ ہمارا احترام نہیں کریں گے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے آج جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ عدل کی وجہ سے ملا ہے، وہ انصاف کی وجہ سے ملا ہے۔ فلسطین کے اندر میرے بھائی فلسطین فتح ہوا ہے، اسی انج تھے آپ پہ جو باہر ہو جاتے ہیں، ٹائر جلانے لگ جاتے ہیں، شرنائیاں چھوڑنے لگ جاتے ہیں جب کوئی جشن ہوتا ہے، چیزیں توڑنے پھوڑنے لگ جاتے ہیں۔ اور عمر بن خطاب فلسطین، اللہ اکبر، اتنی بڑی فتح، فلسطین میں گئے ہیں، نماز کا وقت ہوا ہے، تو وہ جو پادری تھا اس نے کہا آپ یہاں پہ چرچ کے اندر ہی نماز ادا کرنا۔ وہ جانے لگے لیکن پھر واپس مڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں میں یہاں پہ نماز ادا نہیں کروں گا، وگرنہ لوگ میرے بعد کہیں محبت میں آ کے اس چرچ کو مسجد نہ بنا دیں، جو کہ نا انصافی ہے۔ ہم کسی کے چرچ کو تباہ نہیں کرتے، چرچ میرے بھائی چرچ۔ اور سائڈ پہ ہو کے انہوں نے تھوڑی سی نماز ادا کی، آج وہیں پہ وہی بات ہوئی، اور سائڈ پہ وہاں پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی مسجد ہے، الحمدللہ وہی بات ہوئی کہ میری محبت میں لوگ مسجد بنا دیں گے تو تمہارا چرچ کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ میں ایسا نہیں چاہتا، اس لیے سائڈ پہ ہو کے نماز ادا کی۔ یار مطلب عمر بن خطاب تو یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ سے سیکھا ہے سب کچھ انہوں نے۔ میرے بھائی قسم سے کبھی کبھی لگتا ہے نیڑے نیڑے بھی نہیں ہے ہماری، تو میرے بھائی اب تو مہمان آتے ہی نہیں ہیں پہلے تو مہمان 10 15 دن ٹھہرتے تھے، اب آپ کی بیگم کے جو مہمان آتے ہیں آپ ان کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں، اور جو آپ کے اپنے مہمان آتے ہیں جو ان کے ساتھ برتاؤ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ روپیے لگانے ہیں آپ نے، پیسہ آپ نے لگانا ہے، لیکن جب اپنے آتے ہیں 4 گھنٹے ساری رات گپ لگائے گا ان کے ساتھ، لیکن جب بیگم کے آتے ہیں 2-4 منٹ بیٹھ کے جا کے سو جاتا ہے، کس سے بات چیت نہیں کرتا۔ بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی قسم اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ آپ کو معمولی بات لگتی ہے لیکن اللہ کیا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ عدل نہیں کر رہے، آپ انصاف نہیں کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ، آخری بات ہے، ان کے پاس شکایات آ رہی تھی کہ حق مہر جو ہے اس کا مسئلہ تھوڑا زیادہ بڑھ گیا ہے، یا تو بہت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں لوگ، یا لکھتے ہیں اور دیتے ہی نہیں ہیں، جو کہ آج کل بھی ہوتا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس بلائی مسجد میں، ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آج کے بعد حق مہر 400 درہم ہوگا، فکس کر دیا 400 درہم ہوگا۔ یہ بات کی ہے، نیچے اترے ہیں، دروازے کے اوپر ایک عورت، عام سی عورت نے روک لیا۔ اب جملہ سننا اس کا، کہنے لگی یا امیر المؤمنین کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یار آپ اندازہ لگائیں یہ امیر المؤمنین ہے، اور رائے کا اظہار کرنے کی آزادی کس لیول کی ہے؟ آپ ایمان سے بتائیں، اگر ایک باپ کو غلط بات کر دے گھر کے اندر، ساروں کو بلائے اور یہ حکم کر دے، آپ کی جرت ہے یہ بات کہہ دے رہا تسی قرآن نہیں پڑھیا؟ کیا کہتے ایک ذرا ہے جرت؟ یہ میرے بھائی اس میں جرت ہوتی ہے جس کو اپنی تربیت پہ بھروسہ ہوتا ہے، جس کو اپنے نظام پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں قرآن تو پڑھا ہے میں نے، تو انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، جب اللہ نے حق مہر کو فکس نہیں کیا، عمر کون ہوتا ہے فکس کرنے والا؟ تو انہوں نے تھوڑا توقف فرمایا، غور کیا، انہوں نے کہا تم سچ کہتی۔ دوبارہ سے لوگوں کو بلایا، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں اپنا فاصلہ واپس لیتا ہوں،
کیونکہ ایک خاتون آئی ہے اور اس نے میری اس بات پہ توجہ دلائی ہے جس پہ میرا دھیان نہیں گیا تھا، اس لیے فکس نہیں کرتے، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ اور پھر ایک جملہ بولا، یہ عمر ہے میرے بھائی، امیر المؤمنین ہے، کہنے لگے ہائے عمر ہائے، مدینے کی عورتیں بھی تیرے سے زیادہ قرآن جانتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جملہ بول رہے ہیں امیر المؤمنین، کیونکہ انصاف کی حد، عام سی عورت میرے بھائی، عام سی عورت اٹھ کے یہ کہہ رہی ہے، آپ کی جرت ہے یہ بات کرنے کی بھی میرے بھائی، اپنے گھر کے اندر جا کے ہم غیروں کے اندر بیٹھ جائیں، ہماری جرت نہیں ہے یہ بات کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ آتا ہے اور شکایت کرتا ہے، کس کی؟ اپنے باپ کی۔ ہمارے یہاں صرف یہ شکایت بھی آ جائے میرے بھائی ہم اس بچے کو بدتمیز کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے تھے کون ہے، یہ دیکھتے تھے وہ کہہ کیا رہا ہے، بس حق یہ ہوتا ہے کہہ کیا رہا ہے بھائی۔ ہاں بھی کیا مسئلہ ہے، میرے باپ نے میرا نام اچھا نہیں رکھا اور سارے میرا نام بٹاؤں دے، میرا نام برا کر کے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلایا اور کہا ہے بچے کا اچھا نام رکھنا اس کا حق ہے، آپ اس کا اچھا نام رکھو تاکہ لوگ اس کے ساتھ نام کی عزت کریں۔ اور بچے کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پتر اصل چیز حق ہوتی ہے، بڑا چھوٹا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر 5 سال کا بچہ حق بات کر رہا ہے اس کی بات پہ 70 سال کے بندے کو سزا دی جائے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، دیکھا جائے گا حق کیا ہے۔ آخری حدیث ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی، فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جنتی ہوتے ہیں، 2 جہنمی ہوتے ہیں۔ پہلا وہ جس کو حق پتہ چل جاتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، ظاہر ہے۔ دوسرا وہ جس کو حق تو پتہ چل جاتا ہے لیکن پھر اس کے مطابق فیصلہ تکبر کرتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے جب تک میری بیٹی نہیں مانتی دل سے اس وقت تک میں اس کا نکاح کر سکتا نہیں کر سکتا، وہ یہ حق جانتا ہے لیکن زبردستی اس کا نکاح کرتا ہے اور ساری زندگی برباد کرتا ہے اس کی۔ آپ نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ اور تیسرا جہنمی، یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی جس کے لیے حدیث سنا رہا ہوں، وہ حق جانے بنا فیصلہ کرتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بندے نے حکم سنا دیا گھر کے اندر، میں نے کہا بھائی اس کی دلیل کیا ہے، یہ کہاں سے لی بات آپ نے؟ کہنا میں کہ یہی دلیل ہے، میں تو پیوال سے بیٹھ کیتے نے، سانو نہیں پتا صحیح کی ہے تو غلط کی ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایمان والا کیا کہتا ہے؟ کیا اللہ کے ہاں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا رسول اللہ کے ہاں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ہوتی ہے ٹھنڈ رکھنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی کہ جو جانے بغیر کہ حق کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، وہ اگر فیصلہ سنا دیتا ہے اللہ کے ہاں یہ جہنمی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے، مسلم شریف کی روایت۔ یعنی ممبر میرے بھائی کیا ہوتا ہے؟ جو اونچی جگہ پہ بنایا جائے تاکہ سب لوگوں کو نظر آئے۔ اب سوچیں اونچی جگہ ہے اور ممبر بھی پھر نور کا ہے، واللہ عالم کیسا ہوگا۔ اب لوگ تو حیران ہوں گے نا یار، اب آپ بتائیں جو اس نور کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، مطلب کیا ہے؟ جنتی ہے۔ پوچھا جائے گا ایسا کیوں ہے؟ کہا جائے گا اس کے جو نیچے رعایا تھی، یعنی جو بھی اس کے ماتحت تھا یہ ان کے درمیان عدل اور انصاف کرتا تھا۔ یہاں پہ باپ بڑے بھائی کو مارتا ہے نا تو بڑا بھائی پھر چھوٹے کو مار دیتا ہے۔ شوہر جو ہے وہ بیوی پہ غصہ کرتا ہے نا، وہ بیوی بچوں پہ غصہ کرتا ہے۔ یعنی ماتحت کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں صرف ماں باپ آتے ہیں، استاد آتا ہے، کوئی لیڈر آتا ہے۔ بھائی ماتحت ہر وہ آتا ہے جو آپ کے نیچے ہے، جو آپ کی بات سنتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے عدل کرنا ہے۔ تہاڈے نال گندی ہوئی ہے تو تسی اگے گندی نہیں کرنی، آپ کے ساتھ غلط ہوئی ہے تو آگے غلط نہیں کرنا میرے بھائی، آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو آگے یہ نہیں کہ آگے برائی کرنی۔ یہ عدل اور انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیتے نہیں تھی، مہر لگا دی تھی ان پہ اپنی ذات کی، واللہ العظیم اس کی صرف ایک وجہ تھی، وہ ہمارے نبی کا عدل تھا، وہ نبی کا انصاف تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی جماعت میں، اپنی مساجد میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر عدل کو سمجھ کر اس کا عملی مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔